فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت عرش الہی کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک، جس نے دنیا کے اندر میری کسی سنت کو زندہ کیا ہوگا۔ نمبر دو، جس نے میری کسی امتی کی پریشانی دور کی ہوگی۔ اور نمبر تین، جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ یہ تین طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، باقی پوری دنیا سوا نیزے سورج کے نیچے اپنا حساب دے رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانیاں دور کرنے والا، اپنے آقا کی سنتوں کا اپنانے والا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کی کثرت کرنے والا عاشق رسول بنائے۔ رات نماز تراویح کے اندر جو پارہ تلاوت کیا گیا، اس کے اندر ایک تقریباً پورا رکوع ایسا ہے جس کے اندر روزے کے مسائل بیان کیے گئے۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 ایسے مسائل بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا پریشان ہوتے ہیں کہ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں۔ مسائل تو بہت سے ہیں، جس کو کوئی مسئلہ پیش ہو وہ بعد میں علیحدہ طور پہ پوچھ سکتا ہے، لیکن صرف 8 ایسے مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور لوگوں کی تعداد ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے ہمارا، یا تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں یا رکھ لیتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تو ایسی عالی شان عبادت کہ جب بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ افطاری تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ آسمانوں پہ فرشتے اور زمین پہ اپنی بلوں کے اندر چوٹیاں اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو روزہ کوئی عام عبادت تھوڑی ہے۔ تو کشمکش کا، غلط فہمی کا شکار ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو ایسے 8 مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، خود بھی یاد رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سن کے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے، کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسائل لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو یاد رکھیں الٹی جتنی بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کے از خود حلق کے اندر انگلی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے الٹی خود کرے اور وہ منہ بھر کے ہو اور روزہ اس کو یاد بھی ہو، یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہو، اور جو الٹی آئی ہے وہ منہ بھر کے بھی ہو اور اس نے خود کی ہو، یعنی حلق کے اندر انگلی وغیرہ ڈال کے، وگرنہ از خود الٹی آئے جتنی بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید احتلام آنے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو روزہ نہیں ہی ٹوٹتا۔ ہاں، عورت پہ غسل فرض ہو جائے، مثلا حیض یا نفاس آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بندہ از خود غسل فرض کر لے ناجائز طریقے سے یا جائز طریقے سے، ہم بستری کر کے عورت کے ساتھ یا ناجائز طریقے سے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ احتلام آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندہ سویا تو اٹھا تو ناپاک تھا، تو یہ تو اس کی قدرت کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ناپاکی آئی ہے، تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام آنے سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ وہ تھوک رہے ہوتے ہیں، پورا گھر بھر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ تھوک یا بلغم اندر چلا جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے منہ کے اندر جو چیز ہے وہ جتنی بھی اندر چلی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو یا غسل کر کے ہمارے منہ کے اندر جو پانی کی تری رہ جاتی ہے اس تری کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ غلط فہمی ہے، جگہ جگہ تھوک رہے ہوتے ہیں، اپنا سارا حلق خشک کر لیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تھوک اندر گیا تو بس روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، تھوک، بلغم اور پانی کی تری نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تیل، خوشبو یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں کی ایک تعداد ہے وہ سمجھتی ہے کہ سرما لگائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، سرمے کے علاوہ آنکھ کے اندر کوئی اور چیز ڈالی، ڈراپ ڈالے، دوائی ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سرما نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں خود آپ سے سرما لگانا ثابت ہے، تو سرما لگائیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت کے اندر۔
اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کے اندر ڈالیں گے، دوائی ڈالیں گے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، خوشبو لگانے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹے گا۔ بعض لوگ وہ بچتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لکوڈ ہو، عطر ہو یا جس طرح کی بھی خوشبو ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایسی خوشبو جس کے اندر دھواں ہو، اس کو بندہ سونگے اور اپنے حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہو، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگربتی لگی ہوئی ہے، اگربتی کے پاس جا کے ناک آگے کر کے یوں اوپر کو کھینچتا ہے اور اس کا دھواں اگر اندر چلا جاتا ہے تو یہ اس نے از خود دھواں اندر ڈالا ہے، حلق کے اندر اس کا دھواں محسوس ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ خوشبو وغیرہ لگانے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگ آنکھ نہیں کھلتی، صبح سحری چھوٹ جاتی ہے تو اب وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرا روزہ ہی نہیں ہوا۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، ہاں یہ ایک برکت ہے، امت کو ایک تحفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری رکھو، اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس کے فوائد ہیں۔ لیکن کسی کی اگر آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ لیٹ اٹھتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے، اگر تو اس نے نہیں کھایا تو وہ نیت کر لے کہ اللہ جب سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جس وقت آنکھ کھلی ہے اس وقت سے نیت نہیں کرنی کہ یا اللہ 10 بجے میری آنکھ کھلی ہے، میں 10 بجے سے اب روزہ رکھتا ہوں، نہیں، نیت یہ کرنی ہے یا اللہ جس وقت سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ جس وقت بھی آنکھ کھلی ہے، کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو آپ نے سحری نہ کی ہو تو آپ کا روزہ ہوگا۔ ہاں زوال سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، زوال کے بعد یہ نیت نہیں ہو سکتی۔ زوال سے پہلے جب بھی آنکھ کھلے، کچھ کھایا پیا نہ ہو تو یہ نیت کر لیں یا اللہ جس وقت سے روزہ بند ہے تو میری روزہ رکھنے کی نیت، تو روزہ ہوگا بغیر سحری کے۔ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ سحری نہ کھائیں تو روزہ نہیں ہوتا، سحری نہ کھائیں تو پھر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، مسواک کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک بھی سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے۔ روزے کے پورے وقت میں جب چاہیں آپ مسواک کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن کی ٹوتھ پیسٹ کرنے کی عادت ہے وہ ٹوتھ برش کر لیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک خیال رکھنا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے اندر کہ وہ حلق تک چلے جاتے ہیں، تو حلق تک اجزاء محسوس نہ ہوں۔ اسی طرح مسواک ہے، اس کے ریشے، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں، اس کے بال مسواک کے وہ حلق تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی ایسا بال یا دھاگا مسواک کا ریشہ حلق کے اندر اتر گیا یا ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء حلق کے اندر محسوس ہوئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ مسواک ایسی لے کہ جس کے ریشے نہ نکلتے ہوں، یا ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے تو مختصر تھوڑی سی بالکل لگائیں اور اپنے دانت صاف کریں بڑی احتیاط کے ساتھ تاکہ حلق کے اندر نہ اترے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون نکل آئے یا بندہ زخمی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیز اندر سے نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے تو خون انجیکشن کے اندر لیا جاتا ہے تو وہ اندر سے باہر کو نکالا جاتا ہے، تو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے یا خود خون نکال آتا ہے یا بندہ زخمی ہو جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک قدیم تحقیق ہے، اس کے اندر دلائل بہت کمزور ہیں۔ جدید تحقیق اور دنیا بھر کے علماء کا مفتبع جو قول ہے، یعنی جس پہ کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں اور قوی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگوانے سے، انسولین لگوانے سے، کورونا ٹیسٹ کروانے سے، کورونا ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ اس مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، جس قدر بندے سے ہو سکے بچ سکتا ہو تو وہ بچے، یعنی افطاری تک اگر گزارا ہو سکتا ہے تو کرے۔ اگر حالت شدید خراب ہو اور ڈاکٹر کہے کہ تجھے انجیکشن یا ڈرپ لگے گا، یا دیکھے کہ شوگر کی وجہ سے اب حالت خراب ہو رہی ہے، انسولین کے بغیر چارہ نہیں، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب لگوا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اختلاف علماء سے بچنے کے لیے پرہیز بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ قوی دلائل یہی ہے، مفتبع قول یہی ہے کہ انجیکشن لگائیں، چاہے گوشت میں لگے یا چاہے نس میں لگے، یا انسولین لگوانے سے، یا کرونا ٹیسٹ کروانے سے، یا کرونا ویکسین لگانے سے، ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدید حالت ہو تو آپ روزے کی حالت میں یہ کام کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور مسئلہ جس سے لوگ اپنا بڑا روزہ خراب کر لیتے ہیں، اذان کے دوران لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے، بڑا پرانا یہ تو مسئلہ ہے کہ اذان شروع ہو پھر بھی کھایا جا سکتا ہے، درمیان اور ختم ہونے تک کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا بھر کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، آپ نے بے شک جس سے بھی سنا ہو، مسئلہ یہی ہے کہ اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور سحری جو ہوتی ہے اس کا تعلق رات سے ہے، اذان کا تعلق صبح سے ہے۔ ایک کام رات کے اندر ہو رہا ہے، ایک کام صبح کے اندر ہو رہا ہے، تو دونوں کام ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سحری اس وقت بند ہوتی ہے جب رات ختم ہوتی ہے، اذان اس وقت ہوتی ہے جب صبح شروع ہوتی ہے، تو روزہ بند ہونے کے بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ تو اب اذان کے دوران جو کھا پی رہا ہے، یا اذان شروع ہوئی ہے یا درمیان میں یا اذان ختم ہوتے تک، وہ سمجھو اپنا روزہ برباد کر رہا ہے۔ تو اذان کے دوران جس نے کھایا، روزہ ٹوٹنا تو کیا اس کا شروع ہی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں اذان کے دوران کھانا پینا منع ہے، نہیں کھا پی سکتے۔ اذان سے پہلے بلکہ کوشش کریں 1-2 منٹ پہلے ہی اپنا روزہ بند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے مسائل سنے، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔